جی ہم اس وقت بات کرتے ہیں مولانا امیر بجلی گھر، پاکستان کی معروف عالم دین تھے، خطیب اور سیاسی رہنما تھے۔ ان کی پرجوش اور دل نشین مظاہر سے بھرپور تقاریر کی وجہ سے انہیں لوگوں اپنی محبت کی وجہ سے مولانا بجلی گھر کہتے تھے، اور ان کی گفتگو میں قرآن حدیث کی دلائل کے ساتھ ساتھ عام فہم مثالیں بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے ہر طبقہ لوگ انہیں شوق سے سننا کرتے تھے اور بہت لوگ اس کی بیانات اور تقاریروں میں آتے تھے۔ آپ 1927 عیسوی میں ضلع کوہاٹ کے قریب درہ عدم خیل کے علاقہ بلخی خیل میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی۔ پھر مختلف مدارسوں میں قرآن حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم کو تکمیل کی ہے۔ تکمیل کرنے کے بعد انہوں نے درس و تدریس، دعوت اور خطابت کا سلسلہ شروع کیا۔ مولانا امیر بجلی گھر سیاست میں بھی سرگرم رہے اور وہ جمعیت علماء اسلام میں سے وابستہ تھے اور 1969 عیسوی میں صوبائی سطح پر نائب اور امیر مقرر ہوئے ہیں۔ انہوں نے مفتی محمود کے ساتھ ساتھ مل کر دینی اور سیاسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ معاشرہ کے اداروں میں سیاسی جدوجہد کی وجہ سے انہوں نے متعدد مرتبہ قید بھی ہوا تھا۔ اور ان کی تقاریروں میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مشکل دینی مسائل کو اتنی آسانی کے ساتھ بیان کرتے تھے جس سے بہت سامنے والے اور جس سے ناظرین بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے، اور اس کی انداز ایسا تھی کہ بہت لوگ جو ہیں اس کی بیان سنتے ہوئے ہر بات اس کو سمجھ میں آ جاتی تھی، کیونکہ ان کے بیاناتوں میں دلائل بھی تھے اور گہری تعلق والے الفاظ اور صحیح چناؤ، اور ساتھ ساتھ ان کی خوش دلی کے لیے کچھ ایسے واقعات جس سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے اور بہت آسانی کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے۔ ان کے انداز بیان میں مزاح بھی ہوتا تھا، لیکن مقصد ہمیشہ لوگوں کی اصلاح اور دینی صحیح تعلیم حاصل کرنا اور اس کو دینی اور صحیح تعلیم دینا ہوتا تھا۔ ان سے منفرد اسلوب کی وجہ سے ان کی آڈیو کی جو کیسٹیں ہیں ابھی بھی موجود ہیں، پورے پاکستان میں اس کی بیانات ابھی بھی بہت مقبول ہے۔ 30 دسمبر 1912 عیسوی کو پشاور میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی وفات پر پورے ملک بھر کے جتنے بھی علماء ہیں اور طلباء ہیں اور عقیدت مند لوگ جو ہیں گہرے رنج اور غم کا اظہار کرتے رہے۔ مولانا امیر بجلی گھر کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ علم حاصل کرنا، اس میں اخلاص بہت ضروری ہے اور اللہ کی رضا بہت ضروری ہے۔ بہترین اخلاق اور مؤثر انداز دعوت کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ مؤثر انداز میں دعوت کا ذریعہ بناتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کو اپنے بیانات سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے اخلاق کو سب سے پہلے بنائیں، علم صحیح طور پر پورا سیکھیں اور بہترین اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بھی دین کی خدمات سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔